عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے جنرل ظہیر الاسلام نے بغاوت کا منصوبہ بنایا۔ جب ایک طرف پی ٹی آئی اور طاہر القادری کے بلوائی پی ٹی وی پر قبضہ کر چکے تھے تو ملک ریاض رات گئے وزیر اعظم نواز شریف کے پاس ڈی جی آئی ایس آئی کا پیغام لے کر پہنچے کہ مستعفی ہو جو ورنہ مارشل لا لگ جائے گا۔ جنرل ظہیر الاسلام کی داستان حیات کی دوسری قسط میں آج ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ پھر بغاوت کا یہ منصوبہ کیسے ناکام ہو گیا۔ کیا آرمی چیف جنرل راحیل شریف اس منصوبے میں شامل تھے؟ آئی بی نے جنرل ظہیر الاسلام کے فون کو ٹیپ کیا تو کیا راز افشا ہوئے جس سے یہ بغاوت ناکام ہو گئی؟ اسلحے سے بھری گاڑی وزیر اعظم ہاؤس کے باہر سے کیسے پکڑی گئی؟ لنڈن پلان کیا تھا؟ عمران خان کے دھرنوں کا ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ ان دھرنوں میں پیسہ کس نے لگایا؟ جنرل ظہیر الاسلام کیسے جاتے جاتے بھی نواز شریف اور چودھری نثار کے تعلقات میں درار ڈال گئے؟ اور سب سے بڑھ کر پی ٹی آئی بنانے والے سیاسی جرنیل کو عمران خان نے کیوں پارٹی میں شامل نہیں کیا؟ لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام کو انٹر سروسز انٹیلیجنس کا نیا ڈائریکٹر جنرل مقرر کیا گیا ہے۔ اس کو ضرور اڈاپٹ کیا جائے اور اس سے ایم شور بہت لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ انہوں نے کہا میں نواز شریف سے استعفیٰ لینے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا اس نے گن پوائنٹ کے اوپر 12 اکتوبر کو استعفیٰ نہیں دیا، تیرے کہنے پہ کس طرح استعفیٰ دیا؟ سر 2014 کے دھرنے آپ نے منعقد کروائے تھے، غلط کام تھا یا نہیں؟ آپ ڈی جی آئی ایس آئی تھے؟ ظہیر الاسلام نے بہت میڈل کیا، یہ ہی ایکچولی لابیڈ فار مارشل لا ٹیک اوور۔ The whole process doesn't even take 5 minutes, but the effect is tremendous. اس کے اندر ہم نے مختلف پارٹیوں کو ٹرائی کیا اور ہم نے ایک تیسری فورس کو الاؤ کیا۔ وہ تیسری فورس ہمیں لگا کہ شاید ڈیلیور کر سکتی ہے۔ دھرنا تو پی ٹی آئی کر رہی تھی، اگر اس کے پیچھے جنرل ظہیر صاحب تھے تو ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ نواز شریف وزیر اعظم بن چکے تھے مگر جنرل ظہیر الاسلام انہیں 5 سال برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں تھے اور پھر انہوں نے منتخب حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے انقلاب کا پلان بنایا۔ اس کا آغاز ہوا لنڈن پلان سے۔ حامد میر ابھی ہسپتال سے گھر پہنچے ہی تھے جب جنرل ظہیر الاسلام جون 2014 میں برطانیہ پہنچ گئے، جہاں پر عمران خان طاہر القادری کو بھی بلوا لیا گیا۔ یہ ملاقاتیں 1 ماہ تک جاری رہیں جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان 4 حلقے کھولنے کا مطالبہ لے کر اسلام آباد پر دھاوا بولیں گے۔ اس حملے میں طاہر القادری بھی لنڈن سے شامل ہوں گے۔ عوامی پریشر بڑھے گا اور آرمی نواز شریف کو مستعفی ہونے پر مجبور کرے گی اور ہر حربے سے انہیں حکومت سے اتار کر عمران خان کو وزیر اعظم بنایا جائے گا، چاہے اس کے لیے مارشل لا ہی کیوں نہ لگانا پڑے۔ مگر دوسری طرف نواز شریف کو پہلے دن سے لنڈن سے شروع ہونے والی سازش کا مکمل علم تھا۔ مرحوم سیاستدان مشاہد اللہ نے ایک انٹرویو میں یہ انکشاف کیا تھا۔ ہمیں پتا تھا کہ لنڈن میں طاہر القادری اور عمران خان کے درمیان ہونے والی ملاقات میں آئی ایس آئی کے کچھ لوگ بھی موجود تھے۔ ہم یہ بھی جانتے تھے کہ اس ملاقات میں کیا طے ہوا اور کس نے کب لاہور سے چلنا ہے، کہاں پہنچنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ نواز شریف نے یہ حکمت عملی اپنائی کہ جمہوری حکومت کے لیے سیاسی جرنیلوں اور ان کے کٹ پتلی سیاستدانوں کی اس سازش میں نہیں آنا۔ ان کا مقصد تھا کہ کیونکہ یہ ریاست کی رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں تو اگر حکومت ان کے خلاف طاقت کا استعمال کرے گی تو خون خرابہ ہوگا اور اس طرح ان سازشی عناصر کو موقع مل جائے گا کہ یہ بغاوت کریں اور حکومت پر قبضہ کر لیں۔ اس جتھے کو چلنا نواز شریف کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا، لیکن عوامی نمائندگی کی آڑ میں سیاسی جرنیلوں کے ایما پر عمران خان یہی تو چاہتے تھے کہ خون خرابہ ہو اور ان کے جلدی وزیر اعظم بننے کی راہ ہموار ہو۔ لیکن وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے نواز شریف نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھیں۔ شجاع نواز اپنی کتاب بیٹل فار پاکستان میں لکھتے ہیں، امریکی سفیر نے انہیں بتایا کہ سپٹمبر 2014 میں ہمیں اطلاع ملی کہ جنرل ظہیر الاسلام پاکستان میں فوجی بغاوت کا منصوبہ بنا رہے ہیں، مگر اس وقت کے فوجی سربراہ جنرل راحیل شریف نے اس منصوبے کو پنپنے نہیں دیا اور آئی ایس آئی کے سربراہ کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا۔ جنرل ظہیر کور کمانڈر سے بھی رابطہ رکھے ہوئے تھے اور اگر انہیں راحیل شریف کی حمایت ہوتی تب حکومت کا تختہ الٹ چکا ہوتا۔ اس بات کا کوئی مستند ریفرنس نہیں ملا کہ جنرل راحیل شریف اس بغاوت کے منصوبے سے واقف تھے، کیونکہ ابھی ان کی مدت ملازمت کے 2 سال باقی تھے، یعنی ابھی ایکسٹینشن کے معاملے پر ان کے نواز شریف سے اختلافات کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ لیکن
اس منصوبے کا کلائمیکس یہی تھا کہ نواز شریف اور جنرل راحیل شریف میں اختلافات پیدا ہو جائیں اور پھر فوج ایکٹیو ہو کر نواز شریف کو اقتدار سے ہٹا دے، مارشل لا لگے اور پھر عمران خان کو وزیر اعظم بنوایا جائے۔ افسوس عمران خان اقتدار میں آنے کے لیے فوجی بیساکھیوں کا سہارا لینے پر بھی تیار تھے، اور اس کے لیے پاکستانی آئین کی پامالی پر بھی انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یہ ایک الگ سوال کہ مارشل لا لگنے کے بعد کیا انہیں وزیر اعظم بنایا بھی جاتا، یا وہ ایئر مارشل ریٹائرڈ اثر خان کی طرح شیروانی سلوا کر انتظار کرتے رہ جاتے۔ مگر 14 اگست 2014 کو جب تبدیلی ایک لانگ مارچ کی شکل میں اسلام آباد کی طرف روانہ ہوئی تو اس وقت تو عمران خان شاید ان تمام سوالات کے حوالے سے سوچنے پر بھی تیار نہیں تھے۔ لانگ مارچ اسلام آباد میں داخل ہوا۔ 18 اگست کو یہ عذاب ریڈ زون میں داخل ہوا۔ وہاں عمران خان کے سیاسی کزن طاہر القادری نے انہیں لنڈن سے جوائن کر لیا۔ پھر کفن سلوانے کی باتیں ہونے لگیں۔ عمران خان تبدیلی کے ساتھ کتنے سنجیدہ تھے، اس کا اندازہ آپ اسی امر سے لگا سکتے ہیں کہ ایک طرف وہ نئے پاکستان کی باتیں کر رہے تھے اور دوسری طرف کنٹینر میں ریحان خان سے ملاقاتوں میں دوسری شادی کے امور کو فائنل کیا جا رہا تھا۔ ملک ریاض نے ان دھرنوں میں بھی اپنے پیسوں کی بارش کر دی اور عمران خان کو پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہونے دی۔ انقلاب کی تیاریاں جاری تھیں، مگر پھر وزیر اعظم نواز شریف کے ہاتھ ایک ایسا ثبوت آ گیا جس نے جنرل ظہیر الاسلام کو پس منظر میں جانے پر مجبور کر دیا اور اس انقلاب کی کامیابی مشکوک ہو گئی۔ انٹیلیجنس بیورو نے جنرل ظہیر الاسلام کی ایک فون کال ٹیپ کر لی۔ اس فون کال میں جنرل ظہیر الاسلام دھرنے کے دوران افراتفری پھیلانے اور وزیر اعظم ہاؤس پر قبضہ کرنے کی ہدایات جاری کرتے سنائی دیے تو 28 اگست کو نواز شریف نے آرمی چیف جنرل راحیل شریف کو وزیر اعظم ہاؤس میں طلب کر لیا۔ مسلم لیگ نون کے مرحوم رہنما مشاہد اللہ نے اپنے ایک انٹرویو میں اس سازش کا پول کھول دیا اور اسی کے نتیجے میں انہیں وزارت سے ہاتھ دھونے پڑے۔ جنرل راحیل شریف کے ٹیپ سن کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے اسی وقت جنرل ظہیر الاسلام کو اسی میٹنگ میں وزیر اعظم کے سامنے طلب کر لیا۔ وہی ٹیپ دوبارہ چلوائی اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ آواز آپ کی ہی ہے، اور جنرل عباسی کی جانب سے اس تصدیق کے بعد کہ یہ آواز انہی کی ہے، جنرل راحیل شریف نے جنرل عباسی کو میٹنگ سے چلے جانے کو کہا۔ اس ٹیپ میں کھلی سازش تیار کی جا رہی تھی کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس پر قبضے کی بات کی گئی تھی، یعنی اس کے نتیجے میں بہت ہی زیادہ بگاڑ تھا۔ اس وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ بھائی صاحب، میری ایک درخواست یہ تھی، یہ پی ٹی وی کے اندر گھس کر نشریات بھی بند ہو گئی ہیں، تو ٹھیک ہے، because you see, now it's all a question of forcing Nawaz to resign. You want to show that the whole thing is gone, because otherwise یہ resign نہیں کرے گا۔ یہ کل ڈال رہے ہیں اس کے اوپر، وہ جو joint session پہ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اس سے پہلے ریزائن کرے۔ اچھا، رات کو آپ نے سارا اپنی پریس ریلیز بھی ڈرافٹ کر لی تھی کہ ایم کیو ایم والے جب فون کریں گے الطاف، ہم انتظار کرتے رہے، 2:30-3 بجے تک فون آیا نہیں، مگر بات تک طے ہو گئی تھی کہ پریس ریلیز بھی ڈرافٹ کر لی تھی اور ہم نے کہنا کیا اور ادھر سے کیا آنا تھا۔ فاروق سرکار سے بھی کافی تفصیل ابھی ٹرائی کر لیں، کیونکہ آج بھی آپ کا آج you have to put maximum pressure today for a result tomorrow. Yes، تو بات دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، چلتا ہوں۔ اوکے۔ یعنی ایک طرف جنرل ظہیر الاسلام دھرنوں کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے جاری کور کمانڈرز میٹنگ میں شریک تھے، اور دوسری طرف وہ انہی جلسوں کو مارشل لا کے لیے استعمال بھی کر رہے تھے۔ جنرل ظہیر الاسلام کا راز 28 اگست کو فاش ہو چکا تھا۔ اب یہ ناکام انقلاب ان کی نوکری کھانے والا تھا، مگر جو فتنے انہوں نے سڑکوں پر پاکستان کی تباہی کے لیے چھوڑے تھے، ان کو قابو کرنا بھی اب ایک کام تھا۔ دھرنے کے شرکاء اسلام آباد کی اہم عمارتوں کا گھیراؤ کر چکے تھے، حالت بہت ابتر تھی، اور ایسے موقع پر نواز شریف سے استعفیٰ لینے کی ایک اور کوشش کی گئی، اور اس سلسلے میں ملک ریاض سے بہتر پیامبر کون ہو سکتا تھا۔ رات گئے ملک ریاض وزیر اعظم ہاؤس پہنچ گئے اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ بہت ضروری معاملہ ہے، وزیر اعظم نواز شریف سے ملنا ہے۔ اس کی اطلاع پہلے اسحاق ڈار کو پہنچائی گئی۔ انہوں نے ملک ریاض کو اندر بلوایا، اور اندر آتے ہی ملک ریاض نے اپنے جھٹکے انداز میں اسحاق ڈار کو کہا، میں نے میاں نواز شریف صاحب کو ابھی ملنا ہے۔ اسحاق ڈار نے انہیں بتایا کہ وہ تو سونے جا چکے ہیں اور وہ انہیں ڈسٹرب نہیں کر سکتے، اب کل آ جائیں۔
ملک ریاض کہنے لگے کہ نہیں ابھی ملنا ہے، آپ انہیں میسج بھجوا دیں کہ میاں نواز شریف صاحب استعفیٰ دے دیں یا کم از کم وہ چھٹی پر چلے جائیں اور امور سلطنت آپ کے یا شہباز شریف کے حوالے کر دیں۔ اسحاق ڈار نے ملک ریاض کو بولتے ہوئے درمیان میں ہی روک دیا اور بولے یہ پیغام میں زندگی میں کبھی نہیں دوں گا، یہ بہت بےہودہ میسیج ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میاں صاحب کو بلوا لوں۔ نواز شریف کے سٹاف کو اٹھانے بھیجا گیا اسحاق ڈار کا پیغام ہے کہ بہت ضروری معاملہ ہے جس کو ملتوی نہیں کیا جا سکتا، تو آپ مہربانی کریں اور آ جائیں۔ 10-15 منٹ میں نواز شریف آ گئے تو ملک ریاض ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ اگر آپ ایک ہفتے میں استعفیٰ دے دیں یا چھٹی پر چلے جائیں تو عمران خان اور طاہر القادری کا دھرنا ختم ہو جائے گا، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو نتائج بھگتنا ہوں گے اور مارشل لا بھی نافذ کیا جا سکتا ہے۔ نواز شریف نے جواب دیا تمہیں جس نے بھیجا ہے اسے جا کر کہہ دو میں ادھر بیٹھا ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، جو تم نے کرنا ہے کر لو، جو بھی کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن میں استعفیٰ نہیں دوں گا۔ یہی پر بس نہیں بلکہ نواز شریف کی حکومت گرانے کے لیے وزیر اعظم ہاؤس پر قبضے کا منصوبہ بھی بن چکا تھا۔ 31 اگست کے روز انٹیلیجنس بیورو اور بعض دیگر ذرائع سے حکومت کو خبر ملی کہ اسلحے سے بھری 2 گاڑیاں وزیر اعظم ہاؤس کی طرف آ رہی ہیں۔ اس وقت پی ٹی وی پر قبضہ ہو چکا تھا اور لوگ سیکریٹریٹ اور وزیر اعظم ہاؤس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پی ٹی وی پر قبضہ ہو چکا تھا اور عمران خان اور طاہر القادری کے بلوائیہ وزیر اعظم ہاؤس کی طرف آ رہے۔ نواز شریف آئی بی کی ایک رپورٹ کے بعد پہلے ہی لاہور جا چکے تھے جب وزیر اعظم ہاؤس کی طرف جانے والی اسلحہ سے بھری 2 گاڑیاں پکڑی گئی۔ مشاہد اللہ نے بتایا بعد میں معلوم ہوا کہ فوج ہی کے ایک افسر نے 2 گاڑیوں کو پکڑا جو وزیر اعظم ہاؤس جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان گاڑیوں میں 25 کلاشنکوف تھیں۔ جنرل ظہیر الاسلام کی بغاوت کا منصوبہ ناکام ہو چکا تھا، مگر یہ منصوبہ اتنا مکمل تھا کہ اگر آئی بی ان کی ریکارڈنگ نہ کرتی اور جنرل راحیل شریف رکاوٹ نہ ڈالتے اور اس سازش کو ناکام نہ بناتے تو نواز شریف کی حکومت چلی جاتی اور پاکستان میں مارشل لا لگ سکتا تھا۔ جنرل ظہیر الاسلام کو ناکام انقلاب کے اگلے ہی ماہ یعنی سپٹمبر میں عہدے سے ہٹا دیا گیا، مگر وہ جاتے جاتے بھی نواز شریف اور چودھری نثار میں اختلافات کا ایک ایسا بیج بو گئے جس نے بعد میں چودھری نثار کی سیاست کا خاتمہ کر دیا۔ چودھری نثار سے جنرل ظہیر الاسلام کی دوستی تھی اور جب احمد شہزاد پاشا کی مدت ملازمت میں ایک بار پھر توسیع کی خبریں گردش کر رہی تھیں تو انہوں نے اس کی شدید مخالفت کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہی ہیں جنہوں نے جنرل ظہیر الاسلام کی سفارش کی تھی اور پھر جنرل ظہیر الاسلام جس نے نواز شریف کی حکومت کے خلاف بغاوت کی سازش کی، ان کے اعزاز میں بطور وزیر داخلہ چودھری نثار نے ایک تقریب کا اہتمام کیا اور ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر انہیں شیلڈ پیش کی، جس پر نواز شریف نے سخت ناراضی کا اظہار بھی کیا۔ جنرل ظہیر الاسلام ریٹائرڈ ہو گئے مگر ان کے اندر سے تبدیلی کا جنون اور عمران خان کی محبت ختم نہ ہو سکی۔ پہلے تو یہ باتیں تھی، بیانات تھے، الزامات تھے کہ پروجیکٹ عمران کا بنیادی آرٹسٹ ظہیر الاسلام تھے، مگر پھر انہوں نے آخرکار 2022 میں پی ٹی آئی کے سیاسی اجتماع سے خطاب کیا اور یہ اعتراف کیا کہ وہی تھے جو پی ٹی آئی کو ایک تیسری طاقت کے طور پر لائے تھے۔ مگر آپ جمہوریت کا انتقام دیکھیں کہ وہ جنرل جس نے تحریک انصاف کو زندہ کیا، اس کو بنایا سوارا، اس کے چہرے پر غازہ ملا، جس کو کھلا پلا کر ہٹا کٹا کیا، جب اس نے اس دبی خواہش کا اظہار جلسے اور نجی محفلوں میں کلیئر الفاظ میں کیا کہ وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو کر پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو اسی وقت پی ٹی آئی کے ترجمان نے ان کی اس خواہش کا گلا گھونٹ دیا۔ فواد چودھری نے ایک بیان میں کہا ان افواہوں میں کوئی حقیقت نہیں کہ جنرل ریٹائرڈ ظہیر الاسلام نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی ہے، وہ صرف پی ٹی آئی امیدوار کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کر رہے تھے جو ریٹائرڈ جنرل کے رشتہ دار ہیں، یعنی وہ ظہیر الاسلام جس نے پی ٹی آئی کو ری لانچ کیا، اسی کو عمران خان اپنی پارٹی میں شامل کرنے پر تیار نہیں تھے۔ اگر آپ کو جستجو کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ ہماری دوسری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس لنک پر کلک کر سکتے ہیں۔